محمد بن قاسم اپنی فوج کو منظم کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میدان کی پہلی جنگ تھی اور دشمن بہت طاقتور تھا۔ راجہ داہر نے اسی جنگ کے لیے اپنی طاقت محفوظ رکھی تھی اور اس نے ہر طرف یہ حکم بھیج دیا تھا کہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ وہ شکست پہ شکست برداشت کرتا رہا لیکن کسی کو کمک نہیں بھیجی تھی۔ جاسوس جو پہلے ہی آگے چلے گئے تھے وہ آ کر آگے کی اطلاعات دینے لگے۔ آگے جیوار نام کا ایک بڑا گاؤں تھا جو باقاعدہ قلعہ تو نہیں تھا لیکن اس کے ارد گرد دیوار تھی اور دروازے بھی تھے۔ محمد بن قاسم کو اڈا بنانے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی۔ جیوار ہی بہترین جگہ ہو سکتی تھی۔ وہاں داہر کی فوج کی کتنی نفری ہے اور گاؤں کیسا ہے۔ محمد بن قاسم نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے مقامی جاسوس پہلے ہی آگے چلے گئے تھے اور وہاں جو فوجی مقیم تھے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کی فوج طوفان کی طرح آگے آ رہی ہے، یہاں سے بھاگو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس کا خاطر خواہ اثر یہ ہوا داہر کے فوجی بھاگ گئے۔ گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ جاسوسوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ انہیں کہا کہ مسلمان غیر فوجیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح گاؤں کے لوگ رک گئے لیکن خوف و ہراس قائم رہا۔ مہاراج کی جے ہو۔ راجہ داہر کو ایک آدمی نے اکھڑتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، عرب کا لشکر آ گیا ہے، دریا کے اس طرف آ گیا ہے اور اب جیوار میں ہے۔ ہماری فوج کے آدمی وہاں سے بھاگ آئے ہیں۔ جیوار پر عربوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے اچھا کیا کہ وہاں سے بھاگ آئے۔ راجہ داہر نے کہا، یہ تھوڑے سے سپاہی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب بھاگنے کی باری مسلمانوں کی ہے۔ ان میں کوئی بہت ہی خوش نصیب ہوگا جو عرب تک جا پہنچے گا۔ وہ میرے جال میں آ گئے ہیں۔ اتنے زیادہ قلعے لے کر ان کے دماغ پھر گئے ہیں۔ یہ بدبخت سمجھ نہیں سکے کہ یہ شہر اور قلعے جو انہوں نے لیے ہیں یہ فیصلہ کن شکست کے راستے کی منزلیں تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے چہرے پر بشاشت تھی، اطمینان تھا اور وہ کسی سے مشورے بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی عمر کے باوجود عجیب سی پھرتی اور دماغ میں مستعدی آ گئی تھی۔ اس نے یہ خبر سن کر کے عرب فوج جیوار پر قابض ہو گئی ہے اپنے ایک فوجی کمانڈر راج کشن کو بلایا۔ راج کشن کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان دریا پار کر کر آ گئے ہیں۔ وہ شاید گھبرایا ہوا تھا۔ راج کشن راجہ داہر نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا رنگ اڑا ہوا نہیں؟ کیا تم نے بھی اپنے اوپر عربوں کا خوف طاری کر لیا ہے؟ نہیں مہاراج، راج کشن نے کہا، خوف کیسا، لڑائی سے پہلے تو چہروں کے رنگ کچھ بدل ہی جاتے ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے مہاراج؟ شکار جال میں آ گیا ہے، راجہ داہر نے کہا، لیکن میں اسے یہ اعزاز نہیں دوں گا کہ میں خود اپنی فوج لے کر اس کے سامنے چلا جاؤں۔ وہ مجھے میدان جنگ میں ڈھونڈے گا، میں اسے نہیں ملوں گا۔ میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، اسے گھماؤں پھراؤں گا۔ جیوار سے اس طرف جو جھیل ہے وہ تم نے سینکڑوں بار دیکھی ہے۔ 1000 سوار اور 1000 پیادے اپنے ساتھ لو اور اس جھیل کی اس طرف جا کر ڈیرا ڈال لو۔ دشمن پر نظر رکھو، میں تمہارے پیچھے رہوں گا۔ راج کشن 1000 سوار اور 1000 پیادے لے کر جھیل کے کنارے جا کر خیمہ زن ہوا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک کماندار محریز بن ثابت کو 2000 سوار اور پیادے دے کر جھیل پر بھیج دیا۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک اور کماندار محمد زیاد کو 1000 سوار دے کر اسی جھیل کے ایک کنارے بھیج دیا۔ ابن ثابت محمد بن قاسم نے کہا، دشمن اپنی طرف والے کنارے پر خیمہ زن ہے، تم اس کے ساتھ والے کنارے پر خیمہ گاڑ لو اور ہر وقت چوکس رہو۔ تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور تم محمد زیاد ابن ثابت کے بالمقابل کنارے پر ڈیرا جما لو اور تم بھی دشمن کو یہ تاثر دو کہ تم اس کے سر پر سوار ہو۔ اس دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا تحریری پیغام ملا جس میں اس نے عبادت دعا اور راتوں کو ذکر الہی پر زیادہ زور دینے کو کہا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تمہیں جنگ کا اصلی تجربہ اب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج نے بہت سی عملی ہدایات لکھی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ تم نے خداوند تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اپنے ایمان اور جذبے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قائم رکھا تو فتح ہر حال میں تمہاری ہوگی۔ اب دونوں طرف کے لشکر فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں۔ راجہ داہر بھی میدان میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے جے سنا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت جے سنا کچھ دستے اپنے ساتھ لے کر ایسے مقام پر خیمہ زن تھا جہاں سے وہ وسائیوں کا راستہ روک سکتا تھا کہ وسائیوں محمد بن قاسم کو مدد نہ پہنچا سکے۔ راجہ داہر نے اسے اس کے دستوں کے ساتھ اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے بہادر بیٹے، راجہ داہر نے کہا، اب ہمیں بکھر کر نہیں رہنا چاہیے۔ دشمن اس میدان میں آ گیا ہے جہاں ہم اسے لانا چاہتے تھے۔ تم سب کچھ سمجھتے ہو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ زمین، یہ دیس تمہارا ہے۔ میں اس دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایک ہی بار سارا لشکر اس کے سامنے لے جاؤں اور اسے للکاروں۔ میں عرب کے اس نوجوان سالار کو پیغام بھیج کر کہہ چکا ہوں کہ تم اوچھے سالار ہو۔ میں اسے آہستہ آہستہ کمزور کر کر مارنا چاہتا ہوں۔ پتا جی مہاراج، جے سنا نے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ کام میرے سپرد کر دیں۔ اس
6 سالار سے پہلی جھڑپ میں لوں گا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے، راجہ داہر نے کہا۔ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ عرب کے یہ مسلمان میدان کی لڑائی میں کیسے ہیں اور ان کا کیا طریقہ ہے۔ تم ذرا سنبھل کر آگے بڑھنا اور یہ دیکھنا کہ ان کا طریقہ اور انداز کیا ہے، پہل انہیں کرنے دینا۔ ہو سکتا ہے محمد بن قاسم یہ سمجھ کر سامنے آ جائے کہ وہ خود وہاں موجود ہو۔ تم ہاتھی پر سوار رہنا اور اپنی فوج کے درمیان رہنا۔ اگر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ہوا تو خود اس تک پہنچنے کے بجائے اپنے دستوں سے بہت ہی دلیر اور بہادر چن کر محمد بن قاسم کو گھیرے میں لے کر مارنے یا زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا۔ رمضان سے کچھ دن پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا۔ راجہ داہر نے علافیوں کے سردار محمد حارث کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنے باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں ایک الگ سوار دستے کی صورت میں شامل کر دے۔ مہاراج محمد حارث علافی نے کہا، آپ مجھے ساری عمر یہی بات کہتے رہیں تو میرا جواب وہی ہوگا جو پہلے دے چکا ہوں۔ آج آپ کو اس دھمکی کا بھی جواب دوں گا جو آپ مجھے پہلے دے چکے ہیں۔ اس دن آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں پناہ دی تھی اور پھر آپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اب اگر آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو عرب کی یہ فوج ہمارے تحفظ کے لیے لڑے گی۔ محمد بن قاسم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم ان کے مخالف کی مدد نہیں کریں گے۔ وہ ہمیں اپنا بھائی سمجھتا ہے، ہم پر کوئی مشکل آن پڑی تو وہ ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ یہ عرب کی سرزمین کا کردار ہے، پھر اسلام کا رشتہ ایسا ہے جس سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے۔ کیا عرب کا کردار یہ ہے کہ جو تم پر کوئی احسان کرے اسے یہ سلا دو جو تم دے رہے ہو؟ راجہ داہر نے کہا، مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دو گے۔ نہیں، حارث علافی نے کہا، آپ نے مجھے مشوروں وغیرہ کے لیے اپنے ساتھ رہنے کو کہا ہے، دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیا۔ حارث علافی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے کچھ سوچا اور بولا، اگر آپ اپنے احسان کا اور زیادہ صلہ چاہتے ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جے سینا کی لڑائی سے پہلے میں یہ خبر لا سکتا ہوں کہ جے سینا کے سامنے مسلمانوں کا جو لشکر آئے گا اس کے ساتھ محمد بن قاسم ہوگا یا نہیں۔ اگر آپ کوئی اور بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں، میں مسلمانوں کے پاس چلا جاؤں گا، میں انہیں دوستی اور اسلام کے رشتے کا دھوکہ دوں گا اور میں جاسوسی آپ کے لیے کروں گا۔ یہ بات سن کر راجہ داہر بہت خوش ہوا۔ اس نے حارث علافی سے کہا کہ وہ جاسوسی کر سکے تو یہی صلہ کافی ہوگا۔ محمد حارث علافی اسی روز روانہ ہو گیا اور محمد بن قاسم کے پاس جا پہنچا۔ ابن قاسم حارث علافی نے محمد بن قاسم سے کہا، میں راجہ داہر کا جاسوس بن کر آیا ہوں، وہ مجھے ہر وقت مجبور کرتا رہتا ہے کہ میں تمام باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں شامل کر دوں، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں صلاح مشورے کے لیے اس کا ساتھ دوں۔ میں نے اس کی یہ بات اس لیے مان لی ہے کہ اس کے ارادے معلوم ہوتے جائیں اور مجھ سے اس کا کچھ بھی چھپا نہ رہے۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا، تم ہمارے لیے جو کچھ کر رہے ہو یہ ایک عبادت ہے۔ اب تم کس طرح آئے ہو؟ میں داہر کا جاسوس بن کر آیا ہوں۔ حارث علافی نے کہا، میں نے اسے خود کہا تھا کہ میں جاسوسی کروں گا اور مسلمانوں کے پاس ان کا دوست بن کر جاتا رہوں گا۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ پہلی لڑائی میں جو داہر کی طرف سے اس کا بیٹا جے سینا لڑے گا تم کتنی فوج لاؤ گے اور کیا تم خود اپنی فوج کے ساتھ رہو گے یا نہیں۔ لیکن میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری پہلی لڑائی جے سینا کے ساتھ ہوگی اور داہر اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تمہیں یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ راجہ داہر تمہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ پہلی لڑائی میں تم خود شامل نہ ہونا اور اپنے کم سے کم دستے استعمال کرنا۔ جے سینا ہاتھی پر سوار ہوگا اور اپنی فوج کے قلب میں ہوگا۔ اپنے ایسے سالاروں کو آگے کرنا جنہیں جنگوں کا زیادہ تجربہ ہو۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہارے سالاروں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جے سینا کے لشکر کا بہت ہی برا حال کر دیں۔ صرف یہ نہ کریں کہ جے سینا کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے اور تم جیت گئے ہو۔ جے سینا کی فوج کو پسپا نہ ہونے دینا۔ اگر میدان تمہارے ہاتھ رہا تو دشمن کا قتل عام کرنا۔ یہ ایک دہشت ہوگی جو داہر کے باقی لشکر پر طاری ہو جائے گی اور یہ تمہیں اگلی لڑائیوں میں بہت فائدہ دے گی۔ ایسا ہی ہوگا علافی، محمد بن قاسم نے کہا۔ جب سندھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو میں تمہارے ماتھے سے بغاوت کا جو دھبا لگا ہوا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں ابن قاسم، علافی نے کہا۔ میں نے تم سے حجاج بن یوسف سے اور خلیفہ وقت سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں مانگنا۔ میں اللہ کی خوشنودی اور اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرداں ہوں۔ اب تم یوں کرو کہ مجھے یہاں سے نکال کر یہ اعلان کرو کہ یہ شخص جو باغی علافیوں کا سردار ہے ہمارے پاس راجہ داہر کا جاسوس بن کر آیا تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے دھکے دیتے ہوئے دشمن کے خیمے کے سامنے چھوڑ آئیں۔ میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، اے معزز علافی، تم مجھے گناہگار کیوں کروانا چاہتے ہو؟ یہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ حارث علافی نے جواب دیا، تمہارا دشمن وہ سامنے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں شک ہو جائے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے راجہ داہر کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں دشمن کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے دھکے
دے کر یہاں سے نکلوا دیا، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم میری اصلیت سمجھ گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا جیسا حارث علافی نے کہا۔ محمد بن قاسم کے لشکر کو تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اسے سچ سمجھے کہ علافیوں کا سردار دوستی کا دھوکہ دے کر ہندوؤں کا جاسوس بن کر آیا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ حکم دیا کہ اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچا دو۔ مسلمان سپاہیوں نے حارث علافی پر لان تان شروع کر دی اور اسے 3-4 آدمیوں نے اپنے آگے کر لیا اور دھکیلتے ہوئے اپنے خیمہ گاہ سے باہر لے گئے۔ پھر دشمن کی خیمہ گاہ کے قریب جا پہنچے اور علافی کو دھکے دے کر خود وہیں کھڑے رہے۔ انہوں نے بلند آواز سے راجہ داہر کے فوجیوں کو پکارا۔ ادھر سے بہت سے فوجی باہر نکل آئے، ان میں ان کا سالار راج کشن بھی تھا۔ یہ لو اپنا جاسوس، مسلمانوں نے بلند آواز میں کہا۔ یہ مسلمان نہیں، تم کافروں جیسا کافر ہے۔ مسلمان لان تان کرتے رہے اور علافی راج کشن کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے وہ راجہ داہر کے پاس گیا۔ مہاراج، اس نے راجہ داہر سے کہا، آپ عربوں کی دانشمندی اور ذہانت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے محمد بن قاسم سے آپ کے کام کی باتیں معلوم کر لی تھی، لیکن محمد بن قاسم کو شک ہو گیا کہ میں جاسوسی کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ شعبان نام کا ایک آدمی ہے جسے خدا نے بہت زیادہ عقل اور فہم و فراست دی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ یہ تو عرب ہونے کی وجہ سے محمد بن قاسم نے رحم کیا اور مجھے زندہ چھوڑ دیا، ورنہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ انہوں نے میری بہت بے عزتی کی ہے اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا ہے۔ پھر اب میں کیا سمجھوں؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ کیا محمد بن قاسم خود آئے گا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنا ارادہ بدل دے، علافی نے جواب دیا۔ یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی لڑائی میں محمد بن قاسم ساتھ نہیں ہوگا اور وہ اپنے دستے استعمال کرے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس واقعے سے محمد بن قاسم کے کیمپ میں ہی غلط فہمی پیدا نہیں ہو گئی تھی، بلکہ تاریخ دانوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ علافی واقعی راجہ داہر کا جاسوس بن کر مسلمانوں کے کیمپ میں گیا تھا۔ معصومی اور بلازری نے صحیح واقعہ لکھا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ محمد حارث علافی نے راجہ داہر کو دھوکہ دیا تھا اور داہر کو غلط باتیں بتا کر اس طرح گمراہ کیا تھا کہ داہر نے پہلی لڑائی میں جے سنا کو کوئی نفری دی۔ ماہ رمضان سے پہلے ہی ایک روز محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ داہر کے 2 دستے جھیل کے کنارے خیمہ زن تھے۔ وہ خیمہ گاہ سمیٹ کر پیچھے چلے گئے تھے۔ اپنے دیکھ بھال والے آدمیوں کو آگے بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ جھیل سے 1.5-2 میل دوسری طرف یہ دستے اور چند اور سوار اور پیادے دستے جنگی تربیت میں منظم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ منظم ہو کر حملہ کر دیں اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لڑائی کے لیے للکاریں۔ محمد بن قاسم نے خود آگے جا کر دیکھا اور اندازہ کیا کہ دشمن کی نفری کتنی ہے اور کس قسم کی ہے، یعنی کتنے سوار اور کتنے پیادے ہیں۔ شعبان نے اپنے فرائض کے مطابق کچھ آدمی بہت دور دور یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے کہ داہر کے کوئی اور دستے آ رہے ہیں یا نہیں۔ محمد بن قاسم کو حارث علافی سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ پہلی لڑائی داہر کا بیٹا جے سنا لڑے گا۔ محمد بن قاسم نے انہی دستوں کو جو جھیل کے کنارے خیمہ زن تھے حکم دیا کہ جے سنا کے مقابلے کے لیے آگے چلے جائیں۔ ان کے ساتھ 1-2 مزید سوار دستے بھیج دیے گئے۔ جے سنا کے ساتھ مسلمانوں کی نسبت زیادہ نفری تھی۔ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے جو چنگاڑتے رہتے تھے اور بے قابو ہو رہے تھے۔ وہ جس طرح منہ زرد ہو رہے تھے اس سے پتہ چلتا تھا انہیں کچھ کھلا پلا کر یا کسی اور طریقے سے بدمست کیا گیا ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ جے سنا اپنے باپ کی ہدایات کے مطابق آگے بڑھنے کے بجائے یہ کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان پہلے حملہ کرے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو پہلے ہی ہدایت دے دی تھی۔ عرب کے مسلمانوں کے جنگی دستور کے مطابق محمد بن قاسم کے دستے 4 حصوں میں تقسیم تھے، دایاں پہلو، بایاں پہلو اور قلب کے پیچھے ایک سوار دستہ ریزرو کے طور پر رکھا گیا تھا جسے ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ابن ثابت قلب کے دستوں کے ساتھ تھا۔ ادھر داہر کا بیٹا جے سنا اپنی فوج کے قلب میں ہاتھی پر سوار تھا۔ ابن ثابت عرب کے دستور کے مطابق گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے دونوں فوجوں کے درمیان چلا گیا۔ تم میں سے کوئی اتنا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ ابن ثابت نے للکار کر کہا۔ دشمن کی فوج میں کوئی ہلچل نہ ہوئی، ادھر سے نہ کوئی جواب آیا، نہ کوئی آدمی ابن ثابت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ کیا داہر کا بیٹا جے سنا یہاں نہیں ہے؟ ابن ثابت نے پھر للکارا۔ ہاتھی پر آ جاؤ جے سنا۔ اس طرف کی فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن ثابت نے گول چکر میں گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا اور تلوار لہرا لہرا کر جے سنا کو للکارنا شروع کر دیا، لیکن سندھ کی فوج ساکت کھڑی رہی۔ یہ رواج سندھ اور ہندوستان میں نہیں تھا کہ لڑائی سے پہلے دونوں طرف سے ایک آدمی عموماً سالار سامنے آتا اور ان میں تیغ زنی کا مقابلہ دونوں میں سے ایک مارے جانے تک ہوتا تھا۔ ایسے 2-3 مقابلے ہوتے اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی تھی۔ یہاں یہ رواج نہیں تھا۔